میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں اس آدمی کی مثال جو کسی علم کو جانتا ہو، کسی دین کا علم رکھتا ہو، اس کو دین کی معلومات ہو اور وہ لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہو لیکن خود اس علم کے مطابق عمل نہ کرتا ہو، اس کی مثال دی ہے اس چراغ سے جو دوسروں کو تو روشن کرتا ہے لیکن خود جلتا ہے۔ چراغ جلاتے ہیں نا، موم بتی جلاتے ہیں یا دیوا جلاتے ہیں تو اس میں کیروسین جلتا ہے، ختم ہوتا ہے، وہ خود دنیا کو روشن کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو روشن نہیں کرتا ہے۔ کہ دیوا تلے اندھیرا، ایسا کہتے ہیں نا، دیوا تلے اندھیرا، اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ تو گویا دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا گئے لیکن خود اس کی ذات کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے جہاں ہم یہ ذمہ داری ادا کریں وہیں پر اس ذمہ داری کو پورا کرنے والے بنے۔ حدیث مبارک میں حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، ایسے آدمی کے بارے میں جو اہم ذمہ داری کو ادا نہ کرے، یعنی دین پر خود نہ چلے لیکن دین کی محنت کرے، دین پر خود نہ چلے۔ اس کے بارے میں حدیثوں میں بہت وعید آئی ہے۔ معراج کا جب واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اس واقعے میں فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کی زبانوں کو اور جن کی ہونٹوں کو جہنم کی آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں دین کی محنت کرتے تھے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے تھے، لوگوں کو برائی سے روکتے تھے لیکن دوسری طرف خود ان کی زندگی میں یہ چیز نہیں تھی، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ حدیث میں بھی کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن آدمی کو لایا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو سزا کیا دی جائے گی جہنم میں؟ کہ اس کی پیٹ کی ساری انتڑیاں باہر نکلی ہوگی اور وہ انتڑیوں کے ارد گرد اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا۔ پہلے چکی کے دو پارٹ ہوتے تھے، چکی پتھر کی ہوتی تھی، ہمارے گھروں میں تو چھوٹی چکیاں ہوتی تھی لیکن بڑی بڑی چکیاں ہوتی تھی پتھر کی، ان کو چلانے کے لیے اس کے بیچ کے کھوٹ کے ساتھ گدھے کے باندھا جاتا تھا، وہ گدھا گھومتا تھا، وہ چکی گھماتا تھا اور وہ آٹا پیستی، گیہوں کو پیستی تھی، جو کو پیستی تھی، اس طرح کی شکل تھی۔ تو جیسے گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے ایسے وہ آدمی جہنم میں اپنی انتڑیاں اس کی نکلی ہوگی اور انتڑیوں کے ارد گرد گھومے گا، گھومتا رہے گا۔ گدھے کے گھومنے سے گدھے کو کوئی فائدہ نہیں، دوسرے لوگ اس کو سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایسے اس آدمی نے بیان کیے، واعظ کیا، نصیحت کی، دین کی محنت کی لیکن اس کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو لوگ آئیں گے اس کے پاس، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، جو دوسرے اس کے ساتھی اس کے محل لے کے یا دوسرے جو اس کو پہچاننے والے ہیں وہ لوگ اس کے پاس آئیں گے، کہیں گے یا فلاں مَا لَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَىٰ عَنِ الْمُنكَرِ، اگر حضرت آپ یہاں پر، آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے، آپ تو ہمیں بری باتوں سے روکتے تھے اور آپ یہاں پر جہنم میں؟ تو وہ کہے گا بلا كنت آمر بالمعروف ولا آتیہ وانہا عن المنکر وآتیہ، ہاں میں تم کو اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس کو اپنی زندگی میں نہیں لایا تھا، میں تم کو برائی سے روکتا تھا لیکن خود وہ برائی میری زندگی میں تھی، میں نے اس کو ہٹائی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ نے دو سزا دی، ایک تو انتڑیاں نکال کر وہ اس کے ارد گرد جہنم میں گھوم رہا ہے، دوسرے نمبر پر سب کے سامنے اس کی رسوائی ہو گئی ہے جو اس کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ گھاٹا بہت خطرناک ہے، یہ قیامت کے دن جو تغابن کا دن ہے اس دن کا یہ گھاٹا بہت خطرناک ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں قسم کی ذمہ داریاں ہم ادا کریں، ہماری زندگی میں بھی اچھے کام ہوں اور برے کام سے رکنے والے بنے، وہیں پر سارا محلہ اچھے کاموں کو کرنے والا بنے، برے کاموں سے رکنے والا بنے۔ اس کی ہم محنت کریں، دونوں قسم کی ذمہ داری ادا کریں گے تو گویا ہم اس ذمہ داری کو پورا کر کے اللہ کو راضی کر کے گئے اور وہ دن ہمارے لیے گھاٹے کا دن نہیں ہوگا بلکہ وہ دن ہمارے لیے نفع کا دن ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق۔